بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستوں، ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں سے کسی کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ہم نے یہ مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے ہیں۔ انہیں غور سے سنیے اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے، جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 2 پر رات کو جھاڑو دینا ہے۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن میں ہی کرنے چاہیے، اور جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ باامر مجبوری شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کر دے، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3 پھونکوں سے چراغ بجھانا۔ یاد رہے کہ چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھوں کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، کیونکہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5 قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر اور اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کریں۔ نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔
ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل اور دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور گھر میں رزق اور برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک بھی مت کہو، یعنی انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایسے گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10 پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ کیسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب ہے، جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔